ركعتين به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء الأهل البيت وخاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحضرني ما يحضرهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل البيت نبوة ومعنى الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا
ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنني أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. You are requested to recite Surah Fatiha for the following Mu'mineen and Mu'minat: Hassan Ali Qasim, Amina Jiraj Pierboy, Fida Hussain Sabur, Muhammad Ali Sabur, Arif Ali, Gulbanu Bai, Ghulam Hussain Nur Muhammad, Mehdi Jafri, Ghulam Abbas Lakhani, and Shirin Bai Virji. سلوات شاہدین کے سوگوارو الوداع آخری مجلس اکبر و اصغر علی کی ضامنی نوجوانوں شیرخواروں الوداع نوجوانوں شیرخواروں الوداع کہتے تھے گنجے شہیدہ پر حرم فاطمہ زہرا کے پیارو الوداع فاطمہ زہرا کے پیارو الوداع
رب سے دارو الوداع شاہدیں کے سوگوارو شہد و جہاں خدا حافظ اے محمد کی جان خدا حافظ اے محمد کی جان خدا حافظ پھیرنے والے خشک ہونٹوں پر اپنی سوکھی زبان خدا اپنی سوکھی زبان خدا ہے شہدی کے تشنہ لب یاور اصغر بے زبان خدا اصغر بے زبان خدا ہم شبیہ رسول حسین کے لال اکبر نوجوان خدا اکبر نوجوان خدا ہائے مالے غم و علم خاص جاؤ شبر کے جا خدا جاؤ شبر کے جا خدا اے علمدار فوج عباس اے علی کے نشان خدا اے علی کے نشان خدا ہو گئی آج ختم مہمانی شیعہ کے مہمان شیعہ کے مہمان شیعہ کے مہمان خدا حافظ اے شہد و جہاں صلوات چھٹ کر پدر سے بے قصو تنہا تھے عسکری پابند حکم خالق یکتا تھے عسکری حق کے ولی تھے خلق کے مولا تھے عسکری احساس تھا جس کا وہ دریا تھے احساس تھا جس کا وہ دریا تھے عسکری ابر کرم تھے بہرے سخا تھے زمانے میں ویسے ہی جیسے ہوتے ہیں سب گرا ویسے ہی جیسے ہوتے ہیں سب گرا صدہا مصیبتیں تھی ہزاروں ملال تھے ضبطے میں جان قلب و جگر پامال تھے پابند صبر و شکر شیخ خوش خصال تھے کیوں کرنا ہو حسین سے صابر کے لا کیوں کرنا ہو حسین سے صابر کے لال تھے اس کے عزیز تھے جو عزیزوں سے چھٹ گیا وارث تھے ایسے گھر کے جو سہرا ملو وارث تھے ایسے گھر کے جو سہرا ملو گیا جعفر
کے پاس آیا وہ شیعوں کا پیشوا اور غصے سے ہٹایا اسے کھینچ کر ردا، فرمایا ہم محق امامت ہیں چچا، ہم وارث امام ہیں، ہم حجت، ہم وارث امام ہیں، ہم حجت خدا، آئین دائے غیب کے صادق امام ہے، کذاب دور ہو کے اس کا مقام، کذاب دور ہو کے اس کا مقام ہے۔ الخیصہ شاہزاد نے تکبیر کی شروع، رخصوئے قبلہ دل طرف کبریائے رجوع، ہر فقیر میں خشوع کا ہر لفظ میں خشوع، مثل ستارہ اشک ہوئے آنکھوں سے، مثل ستارہ اشک ہوئے آنکھوں سے طلوع، فرصت نماز سے جو ہوئی اس جناب کو، پنہان میں خاک کیا آفتاب، پنہان بزر خاک کیا آفتاب کو، آ کر مزار میں ہوئی زہرائے نارزن، ہے میرا غریب حسن بے وطن حسن، کس خیر کا یہ زہر تھا سب بدن، ہے زمردی ہے میرے لال کا، ہے زمردی ہے میرے لال کا کفن، یہ زہر میرے قلب پہ تاثیر کر گیا، کیا جانیے جگر پہ میرے کیا گزر، کیا جانیے جگر پہ میرے کیا گزر گیا، عالم میں عسکری تھے نہیں کے مومنی، سجاد کی طرح ہوئے زندہ میں بھی اسیر، ہاں اتنا فرق ہے کہ تنہا تھے گوشگیر، عابد کے ساتھ تھے حرم حضرت، عابد کے ساتھ تھے حرم حضرت امیر، زندہ میں دخترانے علی بین کرتی تھیں، ان کی صدائیں قلب کو بے چین کر، ان کی صدائیں قلب کو بے چین کرتی تھیں، سامرے میں جو قید ہوا 11واں امام، حضرت کو بھی رلاتا رہا جا رہے شام، گویا نظر کے سامنے تھا واقع تمام، قیدی نہ تھے نہ صورت سجاد نے، قیدی نہ تھے نہ صورت سجاد نے، ملتے تھے دوستوں سے جدائی بھی ہوتی تھی، ہو جاتے تھے اسیر رہائی بھی ہو جاتے تھے اسیر رہائی بھی ہوتی تھی، ظاہر میں کر رہے تھے ستمگر بہت وقار، باتیں مکر کے دل ہے حاکم میں تھا غبار، محکوم اس کے اس سے زیادہ تھے ناپ کا، ظالم کے بعد جاوے حشم کے امید، ظالم کے بعد جاوے حشم کے امیدوار، کوشش تھی فرق آنا کے اپنی شان میں، ہو دھوم سلطنت کی سی خاندان، ہو دھوم سلطنت کے سی خاندان میں، خدمت کو آئے چند نصر خادم امیر، فرما روا قسم سے حاضر ہوا وزیر، کہنے لگا اے قاضی خصاص سے شریر، جا تو بھی انتظام کو خدمت ہے، جا تو بھی انتظام کو خدمت میں ہے، سامان تھا یہاں شہر عالم کی فوت کا، وہ کروٹے وہ کرب جوانی کے موت، وہ کروٹے وہ کرب جوانی کی موت کا، شدت
کوتب کی وہ صدمائے گراں گراں، ایسا تھا ذوف کانپتا تھا جس میں ناتواں، بچے ابھی بھی تھے حجت صاحب الزماں، تھا دوسرا برس کوئی کہتا ہے تھا دوسرا برس کوئی کہتا ہے پانچواں، جانے نبی نے بارے امامت اٹھا لیا، اس کم سنی میں کوئی مصیبت اس کم سنی میں کوئی، جانے نبی نے بارے امامت اٹھا لیا، اس کم سنی میں کوئی مصیبت اس کم سنی میں کوئی مصیبت اٹھا لیا۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ان تمام مومنات کو بخش دیں۔ حسن علی قاسم، امینہ جیراج پیر بھائی، فدا حسین صبور، محمد علی صبور، عارف علی، غلام بانو بھائی، غلام حسین، نور محمد، مہدی جعفری، غلام عباس لکھانی۔ بسم اللہ الرحمن آواز بلند آ رہی، صلوات۔ السلام علیکم۔ دو ضروری اعلانات۔ سیٹرڈے کو جو کہ 2 جون ہے، اس عزاخانے میں جشن عید زہرہ منایا جائے گا بعد نماز مغربین۔ اس جشن سے خطاب قبلہ مولانا شیخ امیر مختار فیضی صاحب کریں گے۔ آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سیٹرڈے ہے 17 ربیع الاول کا جشن انشاءاللہ بعد نماز مغربین اس عزاخانے میں سیٹرڈے کے روز منعقد ہوگا۔ اس سے خطاب قبلہ مولانا محبوب مہدی صاحب فرمائیں گے۔ یہ دونوں پروگرام بعد نماز مغربین ہوں گے۔ جشن عید زہرہ کے لیے تبرک کے اسپانسر کی ضرورت ہے۔ جو صاحب بھی تبرک اسپانسر کرنا چاہیں جناب محبوب بھانجی صاحب سے رابطہ قائم کریں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے کی طرف موو کر لیں پلیز۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے سید محمد احمد رضوی ابن سید محمد اکبر رضوی صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرمانے کی تکلیف فرمائیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فاتحہ۔ اللہم صل وسلم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الحمد لله رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، الحمد لله الذي من علينا بالإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم،
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن مجید کا مشہور و معروف ارشاد، جس کو میں چونکہ شب جمعہ میں سرنامہ ایک کلام قرار دیتا ہوں اور پڑھتا ہوں، اور میں نے اسی کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں، کیونکہ اتفاقاً شب جمعہ میری مجلس میں پڑھ جایا کرتی ہے، حسن اتفاق سے کہ میں نے اسی آیت کریمہ کو آپ کی خدمت میں اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، جو آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے. اور اس آیت کی اب بظاہر آپ کی خدمت میں کسی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جس کی جتنی تشریح کی جائے انسان کی زندگی ختم ہو جائے، اور اس آیت کی تشریح نہیں ہو سکتی. کہ یوں آپ غور کیجئے کہ اگر امام بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر مولا علی نے بیان کرنا شروع کی تو صبح ہو گئی، ابن عباس پوچھنے لگے مولا، اور کہا کہ اگر رات کا دامن قیامت سے مل جائے تو یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے، مگر بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی. جب بسم اللہ کی تفسیر کی اتنی اہمیت ہے تو سوچئے کہ قرآن مجید کی پوری 666 آیتوں کی تفسیر کیسے بیان ہو سکتی. اور یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ جو قرآن کے ہم وزن جس کو قرار دیا گیا ہے، یا جو شے قرآن کے ہم وزن ہے، قرآن کے وزن کے برابر ہے، اس آیت میں اس کا بھی تذکرہ ہے، یعنی اہل بیت کا بھی تذکرہ ہے. تو پھر اس آیت کی تشریح اور تفسیر کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. اور آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس میں بہت سے موضوعات ہیں. میرا اس وقت موضوع جو آپ کی خدمت میں ہے وہ موضوع ہے رب اور تربیت، جو اس وقت کا پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آئندہ آنے والی جنریشن کی نسلوں کی تربیت کیسے کی جائے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کی ذہنی تربیت کیسے کی جائے، سائیکولوجیکل تربیت کیسے کی جائے، جسمانی تربیت کیسے کی جائے. لیکن افسوس اس دنیا میں اسی بات پر ہے کہ اس کی جسمانی تربیت کے سامان بے انتہا ہیں. جب آپ یہاں سے گروسری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو آپ کو دودھ ملتا ہے یا سامان ملتا ہے اس پہ لکھا رہتا ہے اس میں وٹامن اے اتنا ہے، بی اتنا ہے، ڈی اتنا ہے، ٹھنڈک میں یوں کھائیں، گرمی میں یوں کھائیں، ایکسپائر ڈیٹ ہے. یعنی جسم کے انسان کی تربیت کے جتنے سامان اس دنیا کے اندر ہیں، یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کی روح کی تربیت کے اتنے ساز و سامان اس دنیا کے اندر نہیں. لیکن اسلام نے ہر حالت میں انسان کی تربیت رکھی ہے، چاہے اسلامی حکومت ہو چاہے نہ ہو، چاہے انسان کسی کیفیت میں ہو، کسی جگہ ہو، اس کی تربیت کے سامان اس نے مہیا کر دیے ہیں. یعنی کسی مجبوری میں بھی ہو، اس عالم میں تمہارے لیے ایک نہ ایک سلوشن، ایک نہ ایک حل تمہارے لیے موجود ہے اگر تم اپنی ذہنی تربیت کرنا چاہو. اور وہ تربیت سب سے بڑی کیا ہے؟ کہا کہ سب سے بڑی تربیت انسان کی یہ ہے کہ انسان نماز سے وابستہ رہے اور اہمیت و عظمت نماز کو سمجھے. اور یہی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ انسان کو اللہ نے ایک تھرمامیٹر دے دیا ہے، یا کارڈیاگرام کی مشین ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ ہارٹ کی پوزیشن کیا چل رہی ہے انسان کی، بتاتی ہے. بس ویسی ایک مشین اللہ نے دے دی ہے تمہارے ہاتھ کے اندر. تم اس سے اپنے دل، اپنے روح کی کیفیت کا اندازہ کرتے رہو کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری روح کی کیفیت کیا چل رہی ہے، اور وہ خراب ہے کہ اچھی ہے، اور اس میں دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے. نماز میں اس سے اندازہ لگاتے رہو کہ تمہارے اندر کتنی گندگیاں آ رہی ہیں اور کتنا تم اپنے کو صاف کر رہے ہو، اور تم اپنے روح کی کیسی تربیت کر رہے ہو. یہ میٹر ہر وقت ہے، صبح سے کم 5 مرتبہ اس میں کھڑے ہو جاؤ مصلی کے اوپر. جب مصلی دیکھیے انسان کا نماز میں دل اسی وقت نہیں لگتا ہے کہ جب اس پر گناہ جو ہیں وہ لیزینس بن کر حاوی ہو جاتے. اسی نماز شب کی علتوں میں، وجہوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آدمی نماز شب کو اٹھ کیوں نہیں پاتا، یہ نیند کیوں آتی ہے. کہ دن بھر کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ کاہلی بن کر اس کے لیے بریک بن جاتے ہیں، روکتے ہیں. اگر وہ دن کو، اپنے پورے دن کو اچھائی سے گزار دے، گناہ نہ کرے، تو اس کو نماز شب کے لیے اٹھنے میں کسی قسم کی کوئی لیزینس، کوئی کاہلی محسوس نہیں ہو سکتی. یہ سب میٹر ہے جو، اور پہچان ہے، معیار ہے جو امام نے بتا دیا انسان کے لیے. اب کہا کہ اسی سے آزما لو. اسی لیے امام کے پاس ایک آدمی، سوال کرنے والے بھی عجیب و غریب ہوتے تھے نا، تو انہوں نے کسی نے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہماری نماز قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں. لوگ ہوتے پتہ نہیں ضائع ہو رہی ہے. اگر ضائع ہو رہی ہے تو بیٹھ کے $20 کمائے، نماز کیوں پڑھے؟ ہے نا بھائی، انسان سوچتا ہے نماز ہماری قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ ہم کیسے پہچانیں، ہے نا، کہ اللہ قبول کر رہا ہے کہ نہیں. ابھی کیا مطلب، وہ تو وہاں معلوم ہوگا. بھائی قبولیت تو وہاں، عمل تو آپ نے کر دیا، اس میں کتنا خلوص ہے، کتنی نیت صاف ہے، اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے، یہاں نہیں معلوم ہوگا، تو روز قیامت معلوم ہوگا. مولا فرماتے ہیں الیوم یوم العمل، اور وہ غدن یوم الجزا.
یہ یوم عمل ہے اور قیامت یوم جزا ہوگی، یوم عمل نہیں ہوگی، اس لیے عمل یہاں کر لو جزا وہاں. لیکن وہ تو قربان جائیں ہم در اہل بیت کے کہ انہوں نے ہمیں ہر چیز بتا دی اور جو بھی سوال کیا گیا اس کا جواب ہمارے سامنے دے دیا. بارہ آپ کی خدمت میں پڑھا ہوا ہے، صرف دہرا رہا ہوں کہ پوچھا مولا قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، کیسے پہچانے؟ تو فرمایا کہ ہمارے امام نے کہ اگر نماز سے رغبت محبت بڑھ رہی ہے کہ پڑھتے چلے جاؤ اور اس میں لطف اور مزہ اور ٹیسٹ آتا چلا جا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے، اور اگر نماز سے دل کھنچ رہا ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے. یہی پر تھرمامیٹر دے دیا ہم کو کہ دیکھو نماز، یعنی یوں بتا دیا کہ اگر دیکھیں جس چیز کو آدمی اپنے دل سے قبول کرتا ہے اسی میں اس کا دل لگتا ہے، جو کام زبردستی کرتا ہے اس میں دل نہیں لگتا. تو میں اس کو بدل کے یوں کہتا ہوں کہ اگر تم قبول کر رہے ہو نماز کو، تمہاری طبیعت نے قبول کیا ہے تو اللہ بھی قبول کر رہا ہے. اگر تم خالی بدن سے پڑھ رہے ہو قبول نہیں کیا اندر سے تو اللہ بھی نہیں قبول کر رہا ہے. میں جس چیز کو آدمی قبول کرے گا اس میں دل لگے گا نا. قبول کا مطلب ہوتا ہے قابلیت، یعنی اندر اس کو پی لینا، اپنی روح میں اتار لینا. تو اسی لیے کہا کہ اپنی تربیت کرتے رہو، بچوں کی تربیت. پوری دنیا کے اندر مسئلہ صرف اس بات کا ہے، ساری پریشانیاں پوری دنیا کے اندر یہ امن کی آواز اور پیس کی آواز اور یہ پیس موومنٹ اور پیس کمیٹیاں جو بنتی ہیں دنیا کے اندر، یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے خطبہ جمعہ میں اکثر یہ بات عرض کی کہ ہمارا خود نظام تعلیم جاہلانہ ہے. تعلیم کا جو ہمارا سسٹم ہے پوری دنیا کے اندر وہ خود جہالت پر ڈیپینڈ ہے. تعلیم ہو رہی ہے جہالت کے راستے سے، اور جب تعلیم جہالت کے راستے سے ہوگی تو وہ جہالت سے زیادہ وہ علم آفت بن جائے گا جو جہالت کے ساتھ آئے گا. دیکھیے جہالت ایک الگ چیز ہے اور علم ایک الگ چیز ہے، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں. جب جہالت کے ساتھ علم آئے گا تو اور آفت بن جائے گا، بلا بن جائے گا. اس لیے کہ جہالت کا علم سے یہ سوچے گا عالم اور جاہل ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ جہل جو ہے وہ عقل کی ضد ہے، علم کی ضد نہیں ہے. علم کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے حدیث کے اندر. علم ایک ایسی اس کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے، بس بے نالج اور نالج نہ ہونا. یہ حدیثوں کے اندر جہالت جو ہے وہ عقل کی ضد ہے، یعنی عقل اور جاہل، عقل اور جہل. اس کا آپ کہتے ہیں عالم اور جاہل، یہ ترکیب غلط ہے، یہ صحیح نہیں. عالم اور جاہل کوئی چیز نہیں ہوتی، عاقل اور جاہل. کہ جس آدمی بہت پڑھ لکھ لے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود بھی 100% جاہل، بہت بڑا سائنٹسٹ بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، عالم دین بن جائے، سب پڑھ لے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جاہل ہو. اس لیے کہ جہالت کا تعلق پریکٹیکل لائف سے ہے، عمل سے ہے. جہالت کا تعلق کوئی دماغ سے نہیں. دلیل پیش کروں آپ کا، میں تو بہت پڑھتا رہتا ہوں تو دہرانے والی بات ہے، دہراتا ہوں کہ ابھی آپ نے دعا قبیل میں کیا پڑھا کہ پروردگار میں یہ گناہ معاف کر، وہ گناہ معاف کر، وَكُلُّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ، ہر اس جہل کو معاف کر دے جو میں نے انجام دیا ہے. تو اس کا مطلب جہل کوئی معاف ہونے کی چیز ہے. آدمی کو معلوم نہیں تھا، کہتے بیچارے کو معلوم نہیں تھا، کہا نہیں. جہالت جو تم نے کی ہے، جہالت کا تعلق عمل تو میں نے عمل کیا، نہیں وہ جہالت کا عمل تم نے کیا بغیر سوچے تم نے گناہ کر لیا اور اس کو حاصل نہیں کیا، اس کے علم کو. تعلق اس کا جہالت سے ہوتا ہے. پوری دنیا کی پریشانی ہے. بیچارہ آئنسٹائن کی کیا مجبوری تھی؟ اس نے کوئی ایٹم بم تھوڑی بنایا تھا، نیوٹن نے تھوڑی ایٹم بم بنایا تھا. اس نے طاقتیں پتہ لگا لی کہ دنیا میں کیا طاقت ہے، کیا پاور ہے، وہ پاور دے کے چلے گئے بیچارے خدمت کرنے والے. اب انسان کی جب ذہنی تربیت نہیں ہوئی تب انسان اس سے ایٹم بم بنانے لگا، اس سے ہائیڈروجن بم بنانے لگا. تو اب آپ یہ سوچئے کہ کتنے دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگوں کی صلاحیتیں، کتنے لوگوں کا کروڑوں روپیہ، کتنے ماں باپ کی کتنی محنتیں. کسی نے فاقہ کر کے بچے کو پڑھایا ہوگا، کسی نے بھوکے رہ کے پڑھایا ہوگا، کسی نے رات دن ایک کر کے پڑھایا ہوگا، اپنے بچوں کو تعلیم دلائی کہ وہ سائنس پڑھ لے، آگے بڑھ جائے. کتنی نسلیں ہماری چلی گئی صرف اس لیے کہ اچھے اچھے بم بن جائیں کہ جس سے انسان ایک دوسرے کو مارے، ایک دوسرے کو خون بہائے، بستیاں ویران کرتا پھرے. یہ سب علم کی تو بڑا ہے. ایٹم بم ہو، ہائیڈروجن بم ہو، کلیشنکوف ہو، F-16 ہو، F-14 ہو، بمبار، یہ سب کے سب جتنا اسلحے پہ خرچ ہوا، یہ کیوں بنانے کے لیے؟ سارا علم اس لیے خرچ ہو رہا ہے کہ انسان کتنے کم سے کم وقت کے اندر کتنے سے زیادہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے. یہ علم کے ساتھ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اب پریشان ہے کہ فلاں ایٹم بم نہ بنائے اور فلاں نہ بنائے اور فلاں روک لگاؤ، فلاں سے پیس کا معاہدہ کرو اور بم نہ بنانے کا وعدہ کرے. یہ کیا مطلب؟ تمہارے ہاتھ کی لائی ہوئی آفت ہے، کوئی اللہ نے تھوڑی آفت بھیجی تجھے پریشان ہو رہے ہم کے لیے. اسی لیے کہا گیا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَى. غالباً یہ لائے جنس ہے، لیسا جنس، کہ انسان، قرآن کہہ رہا ہے انسان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں مگر سب کچھ وہ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. جہالت کے لیے کوشش کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ جہالت کے سب بہت پڑھے بھی، کیا پڑھے لکھے سارے. اب یہ گناہ کس کے سر پہ آئے گا؟ یہ جو اتنی لوگوں کے بیچاروں کی محنتیں ضائع ہوئی ایٹم بم بنانے میں، اسلحے بنانے میں، یہ گناہ کس کے سر پہ آئے گا؟
جو حلا کے سر پہ آئے گا کہ علماء کے سر کے اوپر آئے گا؟ علماء سے مراد آپ ہمیں نہ سمجھیے گا، علماء سے مراد مطلب جو جن کو آپ انٹلیکچوئل کہتے ہیں، جن کو بیدار نفس کہتے ہیں، جن کو آپ پڑھا لکھا کہتے ہیں، جن کے آگے ہم گھٹنے ٹیکے ہوئے، جن کی روش پر اپنے بچوں کو چلانے کے لیے رات دن جاگ رہے ہیں، کہ ان کا علم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ تو کبھی کچھ اور کبھی کچھ. یہ کیوں؟ اس لیے کہ نیتیں صاف نہیں تھی. اپنے مطلب کے لیے ایٹم بم بنایا تھا تو وہ اپنے مطلب کے لیے بن رہا تھا، اب اپنا مطلب اس کو ختم کرنے میں ہو رہا ہے تو اس کو ختم کر رہے ہیں. تو وہ جنگ کی آواز بھی جہالت کی بنیاد پر تھی، یہ پیس کی آواز بھی جہالت کی بنیاد کے اوپر ہے. اس لیے بغیر یہ پیس کی آواز بھی جہالت کی بنیاد پر ہے، اس میں ان کا مفاد. اسی لیے کہ نو پرماننٹ پیس، نو پرماننٹ وار، پرسنل انٹرسٹ از پرماننٹ. یہ نا انگلش میں آپ سنتے ہیں نا، نو پرماننٹ وار، نو پرماننٹ پیس، پرسنل انٹرسٹ از پرماننٹ. یہ آدمی بس مشہور ہے. اس لیے تو اسی لیے میں آپ کو ایک منزل کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہے. اس لیے کہ علم تو لیا لیکن تربیت نہیں لی. تو اسے آپ عالم نہ سمجھیے ان لوگوں کو جو انسان کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں. یہ ساری دنیا میں بلا لائی ہوئی کس چیز کی؟ یہ بیچارے جاہلوں کی لائی ہوئی تھوڑی ہے. افغانستان کے اندر ہو اور چاہے پاکستان کے اندر ہو اور چاہے وہ بوزنیا کے اندر ہو اور چاہے وہ رشیا کے اندر ہو اور چاہے وہ کہیں کے اوپر جو ساری دنیا کے اندر جو خون خرابہ افغانستان میں اور رشیا میں اور پوری دنیا میں ایران عراق جنگیں جو ہو رہی ہیں اور یہ جو ہو رہا ہے کویت سے لے کے یہ پوری تاریخ میں جو خون بہ رہا ہے یہ جاہلوں کا بہایا ہوا نہیں ہے، یہ عالموں کا بہایا ہوا ہے. یہ سب عالموں کے بلائے لائے ہوئی ہیں جن کو ہم عالم سمجھتے ہیں. انہوں نے اسلحے ایجاد کیے ہیں، انہوں نے دنیا کے اندر خرافات پھیلائی ہے، انہوں نے دنیا کو برباد کیا ہے. یہ عالم ہے، جاہل کا کوئی قصور نہیں ہے. جاہل سے مراد ہے کہ جس کو ہم آپ جاہل کہتے ہیں وہ مراد ہے. کیا ان بیچارے عوام نے، بھوکے عوام نے تھوڑی ایسا کیا؟ یہ تو یونیورسٹیز میں پڑھنے والوں نے ایٹم بنایا کہ فخر ہوتا ہے. کل ہم شکاگو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. اچھا کون سی شکاگو یونیورسٹی؟ کون سی؟ کل وہی جہاں ایٹم بم بنا تھا. کہتے ہیں کہ شکاگو یونیورسٹی میں ایٹم بم یہیں سے بنا تھا. بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں. اما کم سے کم انسان کے لیے تو فرق کیا ہوا؟ عرب کے دور میں آج کے دور میں فرق کیا ہوا؟ جس کو آپ ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، جس کو آپ روشنی کا دور کہتے ہیں، جس کو لائٹ کا دور، اس میں کیا ڈفرنس ہے بھائی؟ صرف شکل بدل جاتی ہے. بھائی عرب میں کیا تھا جب رسول اکرم آئے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جاہل تھے عرب، جاہل تھے. بھائی کیا جاہل تھے؟ لٹریچر اتنا اچھا کہ دنیا میں سب سے اچھا لٹریچر، قصیدے ایسے دنیا میں کوئی کہہ نہیں سکتا. عربی زبان ایسی کہ دوسروں کو عجم کہتے تھے. عجم مانے گونگا، کہ لینگویج ہے تو ہمارے پاس ہے اور لوگ عجم ہیں، ہمارا ہے سب گونگے. ہمارے پاس لینگویج ہے، ہمارے پاس لٹریچر ہے، ہمارے پاس پوئٹریز ہے، ہمارے پاس پروز ہے، ہمارے پاس پوئٹس ہیں اچھے اچھے، ہمارے پاس رائٹر ہیں اچھے اچھے، ہمارے پاس بہادر ہیں اچھے اچھے. ان کے پاس سب سے اچھی تلواریں تھیں، ان کے پاس سب سے اچھے گھوڑے تھے، ان کے پاس سب سے اچھے اونٹ تھے، ان کے پاس پیسہ اتنا تھا کہ سونے اور چاندی کے بستر تھے، پلنگ تھے، سب سونے اور چاندی کے، ساری چیز موجود تھی ان کے پاس. نہ اسلحہ ان کے پاس، گھوڑا ان کے پاس، تلواریں. اتنی تلواریں کہ عربی ڈکشنری کا، عربی لینگویج کا قانون یہ ہے تقریباً کہ اگر کسی لفظ کے معنی عربی میں سمجھ میں نہ آئے تو اس کے معنی یا گھوڑے کے ہوں گے یا تلوار کے ہوں گے. اس لیے کم سے کم 1000 لفظ ورنہ کئی ہزار لفظ صرف گھوڑے اور تلوار کے لیے عربی میں ہے. اتنے قسم کے گھوڑے اور تلواریں عرب میں ہوا کرتی تھی. تو مثل مشہور ہو گیا کہ جب کسی کے معنی سمجھ میں نہ آئے تو یا تو گھوڑا ہوگا یا تلوار ہوگی. تو وہ ترقی والے تھے بھئی، پیسہ ان کے پاس، دولت ان کے پاس، سونے چاندی ان کے پاس، زیور ان کے پاس، ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، سب ان کے پاس ہے. ساری چیز لڑ رہے ہیں تو ایک قبیلہ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے کہ جس کے پاس زیادہ اچھا گھوڑا ہے لڑنے کے لیے وہ بڑا قبیلہ ہے، جس کے پاس زیادہ تلوار ہے وہ بڑا قبیلہ ہے، جس کے پاس زیادہ دولت ہے وہ بڑا قبیلہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ بڑا ہے. اس کے بعد لٹریچر بھی ہے، سب کے بعد لٹریچر بھی ہے، زبان بھی ہے، ساری چیز موجود ہونے کے بعد قرآن کیا کہتا ہے کہ والذی بعث فی الامین، ہم نے جاہلوں میں رسول بنا کے بھیجا. پروردگار سب سے زیادہ ڈیولپ کیا ہوا تو وہ علاقہ تھا، اس کو جاہل کیوں کہہ دیا؟ اگر آپ غور کریں تو وہ سب چیز تو آج بھی موجود ہے. بھئی کل تلوار تھی، آج ایٹم بم ہے. کل گھوڑا تھا، آج بمبار طیارے ہیں. آج ہوائی جہاز ہے، کل بھی گھوڑا تھا، اونٹ تھا، آج ان کے پاس ہوائی جہاز ہے حملہ کرنے کے لیے. ان کے پاس دولت کی دوسری قسم تھی، سونے اور چاندی کی شکل میں تھی. آج ہمارے پاس کرنسی کی شکل میں ہے. کس کا اکاؤنٹ کتنا بڑا ہے. تو ان میں ہم میں کیا فرق ہوا؟ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہوا؟ کوئی فرق تو نہیں ہوا. پھر کیسے آپ اسے کہتے ہو بیچارہ جاہلوں کا دور تھا؟ قرآن کہتا ہے جاہل کا، جاہل تو تھے، کہا سب تھا، محبت نہیں تھی آپس میں. انسان کے لیے نفرت کا پیغام پیش کر رہا تھا، انسان کے لیے محبت کا پیغام نہیں پیش کر رہا تھا. تو اسلام ترقی اسے کہتا ہے کہ انسان کے لیے پیغام موت نہ بنے، پیغام حیات بن جائے. انسان کے لیے پیغام موت نہ بنے، پیغام زندگی بن جائے. اور جب کوئی آدمی اس راستے کو اختیار کرتا ہے تو ہم مسلمان ہو کر بھی اس کی تعریف کرتے ہیں. اب امریکہ کے مقابلے میں کس ملک کی زیادہ تعریف کرتے ہیں؟ جاپان کی تعریف کرتے ہیں. تو جاپان تو اسلحہ نہیں بنا تھا، پھر کیوں تعریف کرتے ہیں؟ تو میں ابھی ایک میگزین پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ امریکنز ون دی وار
and Japanese won the peace. अमेरिका ने जो थी वो जंग जीती थी, जापान ने अमन जीत लिया। और क्या, जंग जीतने का एक और तरीका भी होता है, लेकिन मैं मुतवज्जे इस तरफ करना चाहता हूं कि वो बुद्धिस्ट तो इस बात को समझते हैं, हम मुसलमान होकर इस बात को नहीं समझते कि हमें किस अमन के रास्ते से जाना चाहिए। तो और क्या कि वो जहालत जो होती है वो इस बिना पर होती है कि तालीम तो है लेकिन तरबियत नहीं है सही तरीके से। अगर तरबियत नहीं होती तो वही जो आप यहाँ कहते हैं किताब का एहतराम नहीं वगैरह वगैरह। आगे बढ़िए, वक्त है, मुझे कोई आपके सामने फलसफा नहीं दिया, ताकि आप ये समझ लें कि अगर हम मोमिन हैं तो हमें कितनी बड़ी दौलत मिली है। वरना वो कोई आदमी आपको, कुरान क्या कहता है ऐसे लोगों के लिए, अतज़अमु इन्नहु हय्युन इन्नहुम मय्यतून, तुम इनको जिंदा ना समझो, ये तो चलती फिर मैयतें हैं जो जमीन के ऊपर चल रही। इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ, अब रब की अहमियत समझिए आप, जो मैंने बस मुख्तसर तरीके से, रब की अहमियत क्या है भाई, वो खालिक है, पैदा करने वाला है। देखिए अल्लाह की दो सिफत है, एक कॉमन है जो हम में भी पाई जाती है वलो किसी शक्ल में, जो हम में भी पाई जाती है वलो किसी शक्ल में, और एक वो है जो सिर्फ अल्लाह में पाई जाती है, उसके अलावा अहले बैत में भी आप कह नहीं सकते, अहले बैत में भी कह नहीं सकते। यानी वो समझ रहे हैं मेरी बात, कि दो सिफत है ना, एक सिफत वो है जो अल्लाह में सिर्फ उसकी मखसूस है, एक हमको भी दिया है। मसलन वो रहम करता है, रहम हम भी करते हैं, शक्ल अलग है लेकिन रहम हम भी करते हैं। किसी सूरत में कहा जाता है आप उस पर रहम करिए, इस्लाम भी कहता है ना रहम करते हैं, लेकिन करम करता है अल्लाह भी। आप बड़े बड़े करीम आदमी हैं, यानी हमको भी दूसरी शक्ल में वो चीज मिली है। दोनों में फर्क है मगर है किसी ना किसी तरह, लेकिन उसकी सिफत खालिक भी है, उसने खल्क किया। अब्दाल अफलाक, बदा के माने होते हैं जिसका कोई तस्वुर, कोई निशान, कोई नक्शा ना हो और वो बना दे। अब पूरी साइंस दुनिया की तरक्की कर जाए, जितनी डेवलप कर जाए, लेकिन वो कोई चीज खल्क नहीं कर सकती, चीजों को इस्तेमाल कर सकती। नारे सलावत करें हम बता सर, चीजों को इस्तेमाल कर सकती है, खल्क नहीं कर सकती, पैदा नहीं कर, साइंस किसी चीज को पैदा नहीं कर सकती। आप कहिए कि पूरे दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर एक जर्रा बना लें, एक कंकर बना लें, एक पत्ता बना लें, जो परवरदिगार आलम एक मौसम के अंदर अरबों खरबों पत्ते जो है उठा के सड़ा के फेंक देता है और फिर एक मतलब बाहर का जमाना आता है फिर निकाल देता है, तुम एक पत्ता नहीं बना सकते। हर चीज उसकी निशानी को बता रही है, हर चीज उसकी तरफ अगर आप गौर करें तो जिधर नजर उठाएंगे, मैंने कहा था ना कि अगर आप अल्लाह को तलाश करना चाहें तो फिल्म देखते वक्त भी मिल जाएगा, ना तलाश करना चाहें कुरान में भी नहीं मिलेगा, हर जगह मिलेगा। मौजूद नहीं जाना गौर किया आपने, तो खल्क उसकी मखसूस खुसूसियत है, वही खल्क करता है, खल्क का उसने इख्तियार किसी को नहीं दिया है। आप कोई चीज भी क्रिएट नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते, उसकी पैदा हुई चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंस नामी है पैदा हुई चीज को इस्तेमाल करने का, है ना। साइंस हमेशा कहती है हम रिसर्च कर रहे हैं, सर्च नहीं कहती खुद साइंस। अब बताइए, लेकिन उस सिफत को छोड़कर सूरह अलम, जिसके लिए हदीस में यह है कि जिसको सूरह अलम फायदा नहीं देगा उसे दुनिया की कोई चीज जो है वो फायदा नहीं दे सकती, पैगंबर का कौल है। वो सूरह अलम को जिसको रोज पढ़वाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखो अगर तो सूरह अलम वो सूरह है कि ला फातिहतुल कलाम ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब। हदीस में है कि जब तक आदमी अलम नहीं पढ़ेगा नमाज नहीं होगी। अलम के बगैर नमाजें हो सकती हैं लेकिन अलम के बगैर कोई नमाज नहीं हो सकती। इसलिए उलमा के दरमियान नमाज जनाजा में इख्तिलाफ है कि बाद लोग उसको नमाज कहते हैं, बाद उसे दुआ कहते हैं कि उसमें अलहम नहीं है। खैर मसला नहीं बयान करना है, देखिए आप। लेकिन जब वो सूरह का आगे अलहम जरूर पढ़ो सुबह से शाम तक, इतनी अहमियत अलहम की ताकीद उसके लिए बाप, उसमें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खालिक़ुल आलम, ये कहो कि वो आलम का खल्क करने वाला है, पैदा करने वाला है, कहा ये नहीं कहना है, कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो जो आलमीन की तरबियत करने वाला है, परवरिश करने वाला है। तरबियत जानते हैं किसे कहते हैं? तरबियत का मैंने पढ़ चुका हूँ माह मुबारक में इसको, कि तरबियत जैसे आप कोई दरख्त अपने घर में गमले में लगाएं, किसी पॉट में आप कोई दरख्त लगाएं, कोई ट्री लगाएं छोटा सा लाके, अब उसके लिए जो जरूरत होती है ना, कितना पानी देना है, कितना उसमें खाद डालनी है, कितनी मिट्टी डालनी है, कितना पत्ता खराब काट देना है, कौन सा कीड़ा निकाल देना है, उसको जो आप पूरा मेंटेन करते हैं एक दरख्त को, एक नर्सरी को, उसको कहते हैं तरबियत, है ना। तो कहा रब, ये ना कहो खालिक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्यों? इसलिए कि खालिक का ताल्लुक उस वक्त से था जब पैदा हुए थे, फिर वो स्टॉप हो गया, पैदा हो गया। अब उसे याद, उसका अकीदा रखना है, लेकिन वो हर वक्त हमारे काम की चीज नहीं है। उसका खालिक होना हर सांस में हमारे काम की चीज नहीं है, वो खालिक है। लेकिन तरबियत का उसका कारखाना तो हर वक्त चल रहा है, हर सांस तुम्हारी तरबियत कर रही है, तुम्हारी आंखों की तरबियत, तुम्हारी नाक की तरबियत, बदन की तरबियत, रूह की तरबियत, ज़हन की तरबियत, साइकोलॉजी की तरबियत, ख्यालात की तरबियत।
کہا چونکہ تربیت کا تعلق ہر لمحے سے ہے، آج نسخہ بھی لکھ دوں گا آپ کو کہ تربیت کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ، ہر لمحے سے ہے، تو کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ کہو کہ وہ پاک ہے میرا پروردگار جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ کے اچھے بندوں کی، اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے چاہنے والوں کی، اللہ کے راستے پانے والوں کی، اللہ کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ جم جانے والوں کی پہچان اللہ نے یہ بتائی ہے کہ یہ لوگ جو اپنے قریے سے نکالے گئے، یہ جو ان پر مصیبتیں ڈھائی گئی، یہ لوگ جو شہر سے نکالے گئے، ان کا قصور کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے قالوا ربنا اللہ، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان پر تو مصیبتیں صرف آئیں کہ یہ مجھے اپنا رب سمجھتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے، مسلسل آیت ہے، ربنا قالوا ربنا اللہ، ان بیچاروں کو اس لیے مصیبتیں ڈھائی گئی کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کا قصور قالوا ربنا اللہ، یہ تو بیچارے یہ کہا کرتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، اور یہ طاغوتیوں کو کہیں برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ان کا قرآن کی آیتیں، اسی لیے وہ آیتیں زیادہ اثر رکھتی ہیں کسی عمل کے لیے۔ پوری دعا کی کتابیں اسی موضوع پر بہت سے علماء نے لکھی ہیں، دعا کی کتابیں جس میں جو آیتیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں ان کا اثر الگ ہوتا ہے کہ ان کو کس وقت نماز کے بعد، صبح کے بعد کس وقت آدمی ان آیتوں کو پڑھے تو اس کا اثر بہت ہوتا ہے۔ ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اور جو کیا آپ نماز سب سے پہلے جو آپ آیت پڑھتے، نماز سب سے پہلے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للذین یذکرون قیاما وقعودا وجنوبا یتفکرون فی خلق اللہ، اس سے پہلے ایک دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے آسمان کو دیکھ کر، اس کو میں رب کہاں کا ہے اس کو مجھے وہ نہیں، دیکھیے آپ آخر میں ختم کرتے ہیں نا دعا کو، کیا کہتے ہیں؟ یا رب یا رب یا رب، ہونا چاہیے یا ربو، یا رب اس لیے ہے کہ اگر عربی زبان میں کہیں پر یہ آتی ہے جو مائی کے معنی میں ہوتے میرا، تو وہاں پر یہ کو ہٹا کر وہاں زیر رکھ دیا جاتا ہے، یعنی یا محمدوں کو اگر آپ کہیں یا محمد یا میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کیا اگر آپ کہیں گے میرے محمد تو پھر محمدے کہیں گے، تو یا رب کا مطلب اے میرے پیارے پروردگار، یہ جو بارو یا رب یا ربی یا ربی جو آپ کہتے ہیں میرے پروردگار، تو یہ رب الحمدللہ رب العالمین جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی ربوبیت کو دیکھو اور اس کی پہچان ہے کہ تم اسے اپنا رب سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو۔ اب نسخہ ہی بتا رہا ہوں آپ کو سامنے، وہ ایک قرآن یہ تو بہت سی جان ہے نماز کی، لیکن ایک اس میں فقرہ صرف ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہو، معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے نفس کی تربیت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ قرآن میں بہت سے ربنا کی آیتیں الگ ہیں، اس کو چن کے اگر پڑھے تو اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ جو آیتیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ اس آیت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی چیز آپ کی غائب ہو جائے، گاڑی غائب ہو گئی، رومال غائب ہو گیا، کنجی غائب ہو گئی، تو یہ آیت اگر پڑھ لیں آپ کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ کر کے اجماع بینی بینہ کہہ کر اس چیز کا نام ہے، مثلا کنجی آپ کی غائب ہو گئی تو اجماع بینی بینہ کہہ کے اگر اس آیت کو پڑھتے رہیں تو وہ چیز انسان کی مل جایا کرتی ہے اکثر، اس کے لیے بھی یہ آیت مجرب ہے۔ خیر تو بیچ میں نے عرض کر دیا، کہا میرا رب خدا ہے، میرا رب پروردگار ہے۔ انسان جب اس کا سبحانہ منزل رکوع میں آؤ، منزل عظمت کا اس وقت سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا رب عظیم تر ہے۔ پھر سجدے میں جاؤ کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ کہو مطلب کوئی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ سب سے بہتر یہی پڑھنا ہے کہ میرا رب ہے جو کیا کتنی مرتبہ رب کہلوایا جا رہا ہے انسان کے لیے، وہ اس کو سمجھے رب پرورش کر رہا ہے، وہ تمہارے نفس کی پرورش کر رہا ہے، تمہارے روح کی پرورش کر رہا ہے، تمہاری پرورش وہ کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات میں کہتا چلوں آپ سے کہ پرورش اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں محبت کا عنصر شامل نہ ہو۔ اب آپ محبت کے معنی کھچاؤ کے ہوتے ہیں، کھچ کے آپ لوگ آگے آ جائیں، بڑی دور دور بیٹھے ہیں آپ لوگ۔ نعرہ السلام ہے نا؟ نعرہ حیدری۔ ابھی دوسرا پوائنٹ چل رہا ہے نا بہت آرام سے۔ محبت اس وقت تک نہیں، پرورش اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ پرورش اس وقت صحیح جب تک محبت کا عنصر شامل نہ ہو۔ آپ کہیں جاب کر رہے ہو، آپ کو محبت نے کہا بھائی آپ جاب کر رہے ہیں، یہاں کے پر رکھیے بھائی یہ نرسری یا پانی دیجیے گا یا یہ کرنا ہے، اس نے آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دیا بھائی یہ جو درخت ہے اس میں ہر درخت کے اندر آپ اتنے اونس پانی ڈالیے گا اور اتنی کھاد ڈالیے گا اور اتنے پتے نکال لیجیے گا، پر اپنا فرض پورا کریں گے اور چلے آئیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر میں اپنے لان میں درخت لگائیں، آپ باٹنی کے شوقین ہیں، آپ درختوں کے شوقین ہیں، تو پھر آپ کا وہ انداز نہیں ہوگا وہ جو جاب کرتے وقت تھا، ہوگا وہی ہوگا، خود بتائیے آپ، وہی انداز ہوگا جہاں محبت نہیں تھی۔
نہیں اب جہاں جا رہے ہیں درخت رکے صاحب، ہم گئے تھے کیلیفورنیا انڈیا گئے تھے، وہاں سے کشمیر گئے تھے صاحب، وہاں سے یہ بادام کا درخت لے کے آئے ہے نا، اس میں ایک درخت اگر ٹوٹ گیا، جو آپ جہاں جاب کرتے ہیں پانی ڈالتے ہیں، ایک درخت باس کو بتا دیا ایک درخت ٹوٹ گیا، ہمیں کیا معلوم، ہوا چلی تھی آج پانی برس رہا تھا اور ہمارے دماغ میں لگا تھا مولانا فرقی صاحب کے مجلس میں جانا ہے یا مرزا کے آخری دن تھے، ایک درخت ٹوٹ گیا بھائی تو کوئی بات نہیں، سوری، بات ختم ہو جائے، آگے بڑھ جائیں گے. لیکن وہ جو درخت آپ محبت سے لگا رہے ہیں گھر کے اندر، جو باٹنی کے شوقین ہے، جو اپنے گھر میں شوقین ہے، اب اسے کوئی بچہ بھی اگر چھو دے، ہمارے یہ بچے آتے ہیں، بھائی کا یہ بچہ ہے تب بھی کہتے ہیں بھتیجا آ گیا، ہمارے یہ عجیب بڑے شرارتی بھائی کے بچے آئے، پورا پیڑ خراب کر کے چاہے مولانا صاحب بڑی محنت سے میں نے یہ کیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ پرورش اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک اسے محبت کا عنصر میں شامل ہو جائے. اور جب محبت کا جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے، میں نے ہمیشہ کہا کہ اللہ سے بڑا اپنے کو محبت کرنے والا، جب اس نے سورہ الحمد اتنا قیمتی سورہ ہے، سورہ الحمد اتنا عظیم سورہ ہے، اور اس کے اندر آپ بتائیں جس میں پورا قرآن سمٹا ہو، اس میں ریپیٹیشن کی ویلو کتنی ہوگی؟ جس میں پورا قرآن سمٹا ہے اس میں ریپیٹیشن کی ویلو کتنی ہوگی؟ بھئی پورا قرآن سمجھ رہے کہ لفظ کی اہمیت ہے، کہا اس لفظ کے اندر اگر کوئی 2 بار آ جائے چیز تو اہمیت ہے، کہا 2 مرتبہ نہیں، اور لفظ تو نہیں دہراؤں گا، رحیم کو 4 مرتبہ دہراؤں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ 4 مرتبہ رحمت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو تمہاری پرورش کرنے والا ہے اس کے غضب پر اس کی رحمت حاوی ہے، وہ خالی پرورش نہیں کر رہا ہے بلکہ تم سے محبت بھی کر رہا ہے. صلوات دے محمد علیہ، توجہ کریں آپ میری بات ہے نا، کہ اتنا رحمان رحیم کہو کہ میں پرورش کر رہا ہوں، کہ پھر رحمان کہو، پھر رحیم کہو. اسی لیے اللہ نے جو اپنی محبت کی مثال دی، کہ میں 70 باپ کے برابر نہیں چاہتا ہوں، 70 بھائی کے برابر نہیں چاہتا ہوں، 70 بیٹوں کے برابر نہیں چاہتا ہوں. کہانی کا پرورش کے اندر کہ باپ کا فرض تو ہے کہ وہ خرچ چلائے، لیکن چونکہ پرورش ماں کی ذمہ تھی اس لیے دنیا کی تمام محبتوں پر ماں کی محبت کو غالب رکھا. اور ایک اپنی محبت کی مثال دی تو کیا کہا کہ میں نے ایک حصہ تو 100 حصے محبت کے رکھے یا 71 حصے، اس میں سے ایک حصہ ماں کو دیا ہے اور ساری محبتیں میں خود کرتا ہوں. اب میں اکثر جملہ کو اس ایسے خدا کو چھوڑ کر جو راستے سے ہٹے پھر وہ تو جہنم میں خود جانا چاہیے، اللہ اسے چاہے بھیجے چاہے نہ بھیجے. صلوات بھیجے محمد جو کر رہے ہیں آپ. تو یہ صرف ہماری ساری پرابلم یہ ہے کہ ہم ذہنی تربیت کی طرف مائل نہیں. بس کل سے ختم، آج تو محرم ہو گیا، اب کل سے ہم جو چاہیں کریں. اب تک تو مولا پکڑے ہوئے تھے ہم کو، اب چھوڑ دیا مولا نے، اب تو کہہ دیا جو چاہو کرو، جاؤ کل سے، ہے نا. اب پتہ سب مجلسوں میں تو آ گیا، اب جمعرات کو آؤ چاہے نہ ہو، جمعے کی نماز میں آؤ چاہے نہ ہو، جمعے کے خطبے میں آؤ چاہے نہ. اب تو ہم آزاد ہو گئے نا آج سے، اب تو جو چاہیں کریں، یہ نہ سوچیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جناب زینب کا احسان ہے کہ سب سے بڑا تربیت کا ادارہ فرش اعضا کی شکل میں کھول دیا ہے، جس میں ہمارے بچوں کی تربیت ہوتی ہے اور جس میں ہمارا مربی ہوتا ہے. جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو ہم یہاں اس ممبر پر بیٹھنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ فاطمہ زہرا کی بیٹی کی کھولی ہوئی یونیورسٹی کے ہم پروفیسر ہیں تو ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے. ہم آپ کے ساتھ بولا ہم ان کے پروفیسر ہیں نا، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ذہنی تربیت. تو کوئی ایسی بات نہ کرو جو آپ کی تربیت سے الگ ہو جائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نہ سمجھیے کہ میں 2.5 سال میں کسی بات پہ شرمندہ ہوں، خدا نہ خواستہ. اللہ کا شکر ہے جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے ادا کی. کسی اپنے عمل پہ شرمندہ نہیں ہوں، آپ کے سامنے خدا کے سامنے ہوں، اس لیے کہ پتہ نہیں اس میں خلوص تھا کہ نہیں، وہ تو خدا بہتر جانتا ہے. یوں تو ہر انسان اپنے کو مخلص ہی سمجھتا ہے، تو میں بھی اسی میں ہوں. لیکن زیادہ آدمی کو تیز نہیں بننا چاہیے. ایک واقعہ بیچ میں آگے میں کتاب پڑھا تھا، اس میں دیکھا کو سنا تھا. چلو چالاکی میں کہ لومڑی چالاک ہوتی ہے نا، اور سارس جانتے ہیں جس کی چونچ لمبی ہوتی ہے، انگلش میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، اسٹروک کہتے ہیں نا، اس کی چونچ بڑی لمبی ہوتی ہے. تو ان سے لومڑی سے دوستی ہو گئی. یہ بیچارہ سیدھا سادہ، اس کی عادت چالاکی کی. چلے چلو دونوں آدمی کھیر پکائے آج کھانے کے وقت. دونوں نے کھیر پکائی تو جب رکھنے کی نوبت آئی تو لومڑی اتنی بڑی تھالی لے کے آ گئی. اب تھالی میں جب پھیل گیا تو لومڑی نے سب سمیٹ کے کھا لیا. وہ بیچارہ چونچ مار کے کتنی کھائے گا؟ بھائی تھالی میں اگر کھیر پھیلی ہوئی ہے بیچارہ چونچ مار کے کتنی کھائے گا؟ اس نے بیچارے نے 1-2 قطرہ کھایا ہی ہوگا کہ یہ پورا لومڑی صاف کر گئی. لیکن کسی چالاکی چلتی نہیں. پہلے تو سارس نے کہا شام کو پھر پکائیں گے، بڑا مزہ آیا. لومڑی نے کہا ٹھیک. کہا لیکن اب کی ہمارے پسند کے برتن میں رکھی جائے گی. کہا کوئی بات نہیں. اب وہ شام کو جب لایا تو سرائی لے کے آیا. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. تو یہ انسان یاد رکھے کہ اللہ اس کی پرورش کر رہا ہے. ان کا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ کو اپنا رب سمجھتے تھے. یعنی یہ قصور اللہ نے مذاق اڑانے میں کہا ہے کہ یہ ان لوگوں نے سمجھتے ہم نے یہ خود. اور تعریف میں ان کی ہے کہ جو لوگ اللہ کو اپنا رب سمجھ لیتے
اور تو کہا جب تک اس کی رحمت شامل نہیں ہوگی اس وقت تک آدمی اسے نہیں مان سکتا. اب اس سے ماں باپ کی اہمیت کو آپ سمجھیے. ایک میں ہمیشہ اس نقطے کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ یہ اللہ ہر صفت کو کہا گیا بھئی اللہ زیادہ رحیم ہے کہ ہم زیادہ رحیم ہیں. اللہ سے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے پروردگار مجھے ایسا کھانا کھلا جیسے مولانا کھلاتے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے. اس صفت کو ادھر نہیں لے جائیں گے, ادھر کی صفت ادھر آتی ہے نا بھائی. پروردگار مجھے ایسا سکون دے جیسے مولانا سکون دیتے ہیں, نہیں کہہ سکتے, نہیں کہہ سکتے. لیکن ماں باپ کی اہمیت اور عظمت کو آپ سمجھیے کہ آپ جب کہا گیا قنوت میں کیا کہو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تو ان کی ایسی تربیت کر رحم کے ساتھ جیسے وہ میری تربیت رحم کے ساتھ کر رہے تھے. یعنی ان کی صفت کو کہا جائے پروردگار تو ایسا بن جا جیسے میرے ماں باپ تھے. تو یہ صفت اللہ سے کہی جا رہی ہے اختیار کرنے کے لیے. غور کیجیے آپ, ہے نا, رب ارحمہما کما, ان پر ایسا رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پر کیا. یعنی جیسے یہ میرے لیے مہربان تھے ویسے تو ان کے لیے مہربان بن جا. اتنی ماں باپ کی اہمیت ہے کہ اللہ سے کہا جا رہا ہے. اس سے آپ ماں باپ کی اہمیت اور عظمت کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ دنیا کے اندر بڑی تربیت کا ہے, اور تربیت جو شروع ہوتی ہے وہ کسی اسکول اور کالج میں نہیں ہوتی. تربیت شروع ہوتی ہے ماں کی گود سے. اگر ماں باپ صحیح نہیں ہے تو انسان کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی. جو آدمی گھر میں سن لیتا ہے, یقین مانیے بچپن میں جو بات کانے پڑ گئی, جو بچپن میں دعا یاد کر لی. آپ دیکھ نماز غفیلہ یہاں دیکھ کے پڑھتا ہوں, مفاتی لے کے اتنی سی آیت ہے, نہیں یاد کی بچپن میں تو اب یاد ہونا مشکل ہے. 50 مرتبہ پڑھ چکا تب بھی نہیں یاد ہوتی. بچپن میں جو بڑی بڑی دعا زیارت وارثہ جو ایسی پڑھاتا ہوں آپ کے سامنے, جو بچپن میں یاد کر لے وہ یاد ہو گیا, اتنی سی بھی نہیں یاد ہوتی. تو ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ بچپن میں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تعلیم کو اہمیت نہیں رکھتی جب تک صحیح تربیت نہیں ہوگی. خود تعلیم کے لیے تربیت چاہیے, اور کتنے لفظ, اور حتیٰ کہ مولا کیا فرماتے ہیں, دیکھو رب ربوبیت صرف اللہ کا حق ہے. کہتے ہیں کہ بہر الانوار میں یہ حدیث ہے, صلوات اللہ محمد علیہ محمد انزلنی من الربوبیت حتی قولوا ما شئتم. دیکھو ہمیں جو بھی تم چاہو کہو. مولا فرماتے ہیں ہمیں جو چاہو کہو, وہ غلو نہیں ہوگا, لیکن ہمیں رب سے نیچے رکھنا, ہمیں رب نہ کہہ دینا. یعنی مولا خود کر رہے کہ رب کہنا تو صرف اس کو کہنا. جب مولا جس بات کو کہہ دیں جو ہمارے مددگار ہیں, جو ذریعہ ہے, جو وسیلہ ہے, جو سب کچھ ہے, جس صفت کے لیے وہ یہ کہہ دیں کہ مجھے رب نہ کہنا, اس کے علاوہ جو چاہو کہو, تب سمجھیے کہ رب کی اہمیت کتنی ہوگی, ہے نا. اور کہا تربیت کہاں سے شروع ہوگی, میں نے اسی لیے کہا نا آپ سے کہ سجدے میں یا رب کا لفظ کا اللہ ہو. کتنی مرتبہ آپ ایک دن بیٹھے کمپیوٹر پہ, اگر آپ جائیں کمپیوٹر پہ آپ بیٹھے, sit on computer and count it کہ how much اللہ اکبر is from morning to evening. بس یہ جوڑ لیجئے کہ اللہ نے مستحب اور واجب ملا کے کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہلوایا ہے کہ آدمی پریشان ہو جائے اگر معرفت نہ ہو تو. اذان میں اللہ اکبر, شروع میں اللہ اکبر, بیچ میں اللہ اکبر, آخر میں اللہ اکبر, نماز میں اللہ اکبر, شروع میں آخر اللہ اکبر, رکوع کے بعد اللہ. اتنا اللہ اکبر کیوں کہا جا رہا ہے, کتنے اللہ اکبر کا آپ جوڑیے گا. میں آپ کا وقت نہیں لوں گا زیادہ نا, میں مختصر چل رہا ہوں, آپ تو میری بات سمجھ. کتنے اللہ اکبر ہے صبح کی اذان سے لے کے اور مغرب تک نماز میں سب اللہ اکبر. کمپیوٹر پر میں بچے اس کے جوڑے کتنا اللہ اکبر ہوا مستحب اور کتنا واجب. اچھا مستحب ہے وہ جو تقریباً روز ہم کہتے ہی ہیں رکوع سے پہلے, یہ اللہ اکبر کیوں کہلوایا جا رہا ہے اتنا زیادہ. رکوع سے اٹھو تو اللہ اکبر, سجدے میں اٹھو تو اللہ اکبر, اذان کہو تو اللہ اکبر, اقامت کہو تو اللہ اکبر. اتنی سی اذان میں کئی مرتبہ اللہ اکبر, اتنی سی اقامت میں کئی مرتبہ اللہ اکبر, پھر نماز ختم کرو پھر اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری تربیت کے اندر کوئی دوسرا شامل نہ ہونے پائے. اسی لیے کہا کہ جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے کھڑے ہو کے اور دوسرے کو سمجھتا ہے, ابھی پہلی مجلس آپ کو یاد ہوگی تو آپ سمجھ جائیں گے میری تقریر کا مقصد کیا ہے. پہلے شکاگو میں آ کے قدم رکھ کے جو پہلی مجلس پڑھی تھی وہ یاد اگر ہوگی تب, مجھے دہرانا نہیں ہے. تو جب آدمی قدم رکھ کے اللہ اکبر کہتا ہے تو فرشتے اس کے خیالات کی طرف دیکھ کر اگر وہ لعنت بھیجتے ہیں, اگر وہ دوسرے کا خیال کرتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کو اکبر کہہ کر کتنی سی چیزوں کو کبریائی دل میں رکھ کر اپنے کو اکبر کہہ رہا ہے, کتنی چیزوں کو کہہ رہا ہے اللہ اکبر, اور دل میں جو ہے دولت کو, اس کو بڑا سمجھ رہا ہے. یہ اللہ اکبر نہیں ہے, یہ رب کی تشریح ہو رہی ہے. یہ وہ قینچی ہے, سیزر ہے, جو سوکھے پتوں کو کاٹ رہی ہے جس پہ کیڑے آ جاتے ہیں درخت کے اندر. توجہ فرمایا آپ نے, یہ پانی ہے جو دیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں روح کا درخت جو ہے وہ ہرا بھرا ہوتا رہے. یہ اللہ اکبر نہیں ہے, یہ طاقت پہنچائی جا رہی ہے, کھاد ڈالی جائے تاکہ روح کا درخت مضبوط ہو جائے, آدمی اللہ اکبر کہے. ایران میں پورا ایک دن جس وقت امریکہ نے حملہ کیا تھا اور ناکام ہوا تھا, اس وقت باقاعدہ ایک آیت اللہ خمینی نے یوم تکبیر منایا تھا کہ آج ایران میں جتنے بھی لوگ ہیں پورے کنٹری کے اندر سب اپنے گھر کی چھتوں پر کھڑے ہو گئے یا گھر سے باہر نکل کر ایک ہی ٹائم کے اوپر پورا ملک اللہ اکبر کہے,
تاکہ اس کا وہ ہمیشہ کہتے کہ من نہ کہ اللہ اکبر کا احساس ہوتا رہے آدمی کو. تو یہ تربیت کا اس کو بتائے کہ آدمی نماز کی اہمیت کو سمجھے. نماز کے الگ میں خود ہمارے 11ویں امام جن کی آج شہادت کی مجلس ہو رہی ہے فرماتے ہیں نماز واجب جو نماز شب کو ہلکا سمجھے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. نماز واجب کی بات نہیں ہے، جو نماز شب کو ہلکا سمجھے گا. تو یہاں اگر آئے آدمی تو یہ ٹیسٹ کیا جائے گا. ہر آدمی کو ٹیسٹ کریے کہ جو سال بھر جمعرات میں آئے گی، جمعرات کی مجلس یہاں ہوتی ہے انشاءاللہ پابندی سے ہوتی رہے گی. اور میں اس میں ایک حصہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد مولا کی مدد سے ایک حصہ انگریزی کا رکھوں گا تاکہ آپ لوگ اس میں آتے رہیں. انگلش میں بھی ایک چاہے 2 مسئلہ صحیح لیکن انگریزی میں ضرور بیان ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ ایک ضرورت ہے. اور جمعے کو بھی آپ لوگ جمعے کا چونکہ مسئلہ یہ ہے، تقریباً ہر مرجع کا مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکتا زوال سے زیادہ تاخیر کر کے. ذرا پہلے ذرا اتنا کہا جائے کہ 5 منٹ 6 منٹ، اس سے علاوہ نہیں. اس لیے جو بھی لوگ پوچھتے ہیں جمعے کا وقت کیا ہے، جمعے کا کوئی وقت نہیں ہے. جمعہ کا خطبہ عین زوال کے وقت شروع ہوتا ہے. اس لیے آپ بس جو ظہر کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اسی وقت یہاں جمعہ ہمیشہ شروع ہوتا ہے. یاد رکھیں، آپ لوگوں سے کہیں، لوگوں کو لے کے آئیں، جمعے کو مضبوط کریں. جمعہ شکر اسلامی کا نام ہے، جمعے کی الگ تاکید ہے. اس میں پرچہ تقسیم کر چکا ہوں. انشاءاللہ پھر اگر اللہ چاہے گا تو دیکھا جائے گا. تو اس لیے جمعے اور شب جمعہ کی اہمیت تاکہ جمعے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں، اور الحمدللہ لوگ آتے بھی ہیں. تو اب اور فرماتے رہیں یہ غور کرو کہ 2 سال تک آئے، 2 سال تک مجلسیں سنی، 2 سال سے آپ ہماری مجلس سن رہے ہیں، اتنے ذاکروں کو سنا. ماں باپ کہتے ہیں اتنا پیسہ خرچ کیا تمہارے اوپر، روز اسکول جاتے ہو، کیا خاک تم نے کیا 3rd ڈویژن پاس ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ نہیں اپنے بچوں سے؟ کہتے ہیں نا، میں اتنا پیسہ کیا تم 3rd ڈویژن پاس ہوئے، کچھ نہیں کیا، روزانہ جا کے اسکول اٹینڈ کرتے ہو، 3rd ڈویژن پاس ہوئے. کہتے ہیں نا بھائی ہم لوگ. ہمارے والد کے ایک دوست تھے، وہ اپنے بچوں سے یہی کہا کرتے تھے، بیٹا اگر تم کو نہیں پڑھنا ہے، اتنی میں فیس دیتا ہوں تم کو، تو اس کو جا کے کہیں چوراہے پر رکھ دو، کسی آدمی کا فائدہ ہو جائے گا. توجہ کر رہے ہو ہے نا؟ تو ہر اسکول کے لیے تو خوب پوچھا جائے کہ 2 سال تک کیا کیا، کیسے ڈاکٹر بنے، کیسے فلاں بنے، کیسے کیسا کمپیوٹر کیا. اور یہ اسکول کے اندر 2 ہر ہفتے آؤ، ایک دن ہفتے میں یہ اسکول کم سے کم ایک تو مجلس ہفتے میں کرتے ہیں، یہ آ کے اٹینڈ کریں. اتنی مجلسیں کہ اتنے دن اس اسکول میں کیا پڑھا. یہ اسکول میں جو آئے آپ ویکینڈ ہوئے، کتنی مجلسیں جوڑ لیجیے آپ. ایٹ لیسٹ اگر کچھ مجلسیں نہ ہوئی ہوں گی نہیں، الحمدللہ فائدہ پہنچتا ہے، پہنچتا رہے گا. سوچیے بھی تھوڑا اس کے اوپر کہ چاند رات سے لے کے اگر 4 ہفتہ ہوا، 4 ہفتے نا، 4 8 ہفتے، 2 مہینے کا رکھیے 8 ہفتہ. 8 ہفتے میں ایٹ لیسٹ ایک ویکینڈ میں 3 مجلسیں رکھیے، ہے نا. تو 3 چوک 12 رکھ لیجیے، اور 12 کے بعد دوسرے کا 12 24 ہے نا. 24 ہم ہفتے میں ایک دن اسکول جاتے ہیں، 5 ہفتے میں کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. تو یہ جو آپ نے 24 ایٹ لیسٹ 24، تو 24 مجلسیں کی، بیٹھ کے لکھیے. کیوں نہیں لکھتے؟ سیریس ہوئی، کیا ہم نے اس سے حاصل کیا، کیا لیا، ہمیں کیا لینا چاہیے تھا. صرف مجلس پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، مجلس سننے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. میں اپنے منزل کو بدلنے کے لیے آ رہا ہوں. تو یہ ہمارا امام جنہوں نے یہ اس کی اہمیت ہے. اللہ ہم سب کو آل محمد کے صدقے میں صرف اپنے کو رب سمجھنے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اسی پر ہماری نسلوں کو قائم رکھے، اسی پر ہماری پرورش کر کے. اللہ اکبر اسی لیے تاکہ تم اپنی پرورش کرتے ہو اندر سے. تم نے کہا اللہ اکبر تو اللہ اکبر، کوئی چیز بڑی نہیں، سب ایک آدمی کی نظر آتی. آپ کو میری آئی لو یو والی مجلس یاد ہوگی، تو میں نے یہی اس میں پڑھا تھا کہ جب آدمی اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو ہر چیز اس کی نظر میں ایسے جیسے آپ نے وہ لیا رومال اپنے ہاتھ کے اندر، اب پوچھا اور پھینک دیا، بڑی سے بڑی چیز کے سامنے ایسی ہو جاتی ہے. چاہے کوئی حسین لڑکی آ جائے، چاہے دولت کا انبار آ جائے، چاہے بڑے سے بڑے لوگ آ جائیں، چاہے حکومت آ جائے، چاہے ثروت آ جائے، لیکن جب آدمی اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہے پھر ختم، پھر ہر چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یہ تربیت ہے انسان کے لیے. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر کے اور بات تمام کرتا ہوں. امام کے ایک شاگرد تھے جن کی امام کی شہادت کی مجلس، جن کا آپ تابوت اٹھائیں گے. ایک آدمی تھا، اس نے ایک عمل کیا تھا. ایک عمل یہ ہے کہ ایک عمل ہے، نفس کا عمل ہوتا ہے نا، کہ اگر آپ مستقل وہ کام کرتے ہیں جو آپ کا دل نہیں چاہتا، اس کا الٹا کر لیں. دل چاہ رہا ہے پانی پینے کا، نہ پئیں. دل چاہ رہا ہے کھانا کھانے کا، نہ کھائیں. اگر آپ بہت دن تک یہ بات کرتے رہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی تقریباً غیب کی باتوں کو جاننے لگتا ہے. اس کا نفس اتنا مضبوط ہے کہ وہ غیب کی باتوں کو جاننے لگتا ہے. تو اس نے یہ عمل کیا بیٹھ کر ایک آدمی نے امام کے دور میں. آپ بھی کر لیں تو اس کا ایک اثر کہا گیا ہے. بہت دن کے بعد ایک اثر ہوتا ہے، آدمی غیب کی باتوں کو سب کو بتا کے بیوقوف بنا رہا تھا، لیکن سب سے یہ کہتا تھا کہ خدا نہیں ہے، خدا کا انکار کرا رہا تھا. امام کے ساتھ ایک شاگرد تھے، وہ گئے اور جانے کے بعد
امام نے کہا جا کے اس سے پوچھنا، سوال بتایا. آپ گئے، کہا کہ اب جو دل چاہ رہا تھا اس کہا یہ بتا کہ تیرا دل خدا کے لیے کیا کہتا ہے. دیکھیے آپ لاجک دیکھیے آپ، تیرا دل خدا کے لیے کیا کہتا ہے. اب اگر وہ یہ کہہ دے کہ دل خدا کے لیے کہتا ہے کہ نہیں ہے، تو زبان سے سب سے کہنا پڑے گا خدا ہے. توجہ فرمایا آپ. اگر دل کہتا ہے کہ نہیں اور دل تو کہتا ہے خدا ہے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ خدا نہیں ہے، دل کہتا ہے خدا نہیں ہے، تو سب سے کیا کہنا پڑے گا؟ خدا ہے. اور اگر دل کہتا ہے خدا ہے تو زبان سے تو کہے گا کہ خدا نہیں ہے، لیکن دل کی بات کا انکار کرے گا، اس کے بعد جہنم مول لے گا خدا کو ماننے کے باوجود. تو اس کے بعد سن تو لیا اس نے، لیکن کہا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زبان عصمت سے نکلی ہوئی بات ہے جو میرے دل پر اثر کر رہی ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. ہماری جو تفسیر ہے، بس میں ختم کرتا ہوں، مجھے زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ کا. ہماری جو تفسیر ہے جس سے ہماری تربیت ہوتی ہے، وہ تفسیر ہمارے 11ویں امام کی ہے جو تفسیر امام حسن عسکری کہلاتی ہے. دو باتیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری حدیث ہے جس میں ہم تقلید کرتے ہیں کہ کسی عالم کی تقلید کرو کہ جو اپنے خواہشات نفس کی طرف متوجہ نہ ہو، مخالفاً لہوا، جو اب دنیا داری میں نہ پڑا ہو، اپنے اللہ کی بات کو مانتا ہوں. میں حدیث بس مختصر پڑھ رہا ہوں، پورا ترجمہ بھی نہیں کروں گا. جو حدیث تقلید کے لیے پیش کی جاتی ہے، منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے آخری میں یہ حدیث کو لکھا ہے، اور تمام حدیث جو آپ پڑھتے ہیں تمام کتابوں کے اندر جو ہے یہ حدیث بھی ہمارے 11ویں امام کی سے نقل کی ہو کے آئی ہے، تقلید کی. اور تقلید سب سے بڑی ہماری تربیت ہے، اس سے ہماری تربیت ہوتی ہے. ہماری تربیت کون کرتا ہے؟ ہماری تربیت تو مسائل کے ذریعے سے ہوتی ہے نا. ہماری روحانی تربیت وہاں سے جس عالم کی تقلید کرتے ہیں، جو ہمیں تقلید کراتا ہے، جو ہم کو بتاتا ہے. تقلید کا مطلب یہ نہیں خالی نماز روزہ، تقلید کا مطلب یہ ہے کہ پوری روحانی ہماری تربیت کی ہے. ہمارے مذہب کی جان، جب تک آپ اس مرجع سے متعلق نہ ہو جائے جو آپ کی تربیت کر رہا ہے، اس عالم سے نہ مل جائے، تب تک کوئی فائدہ نہیں. سب میں تو جانور سمجھتا ہوں، سیدھی بات ہے. جو آدمی تقلید نہیں کرتا اور ہمارے عالم سے مربوط نہیں ہے اور وہاں سے کچھ نہیں لیتا اور زندگی گزار رہا ہے، میں نے غلط کہا کہ میں جانور سمجھتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے، وہی قرآن جس نے اشرف المخلوقات کہا تھا، اسی نے اسے انسان کو جانور کہا ہے. جب آدمی اس اطاعت میں آتا ہے تو وہ جو میں واقعہ پڑھتا ہوں کہ امام نے جب مالک اشتر سے غالباً کہا تم مجھے کیسا امام سمجھتے ہو؟ کہا ارے مولا کیسا امام سمجھتا ہوں؟ اگر ایک سیب کو آپ درمیان سے کاٹے اور کاٹنے کے بعد یہ آدھے سیب کو، اسی سیب کے آدھے حصے کو یہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے، آدھے دوسرے کو کہہ دے کہ یہ حلال ہے، تو حرام والے کو پھینک دوں گا، حلال والے کو استعمال کروں گا. مجھے یہ نہیں پوچھوں گا آپ نے کیوں کہا تھا. صلوات بھیجیں آپ محمد علیہ محمد. آپ کے دل سے ایک سوال کروں، آپ کے دل سے ایک سوال کیے لیتا ہوں. ہم تو سورہ الحمد کو اتنی میں تو جانتے ہیں، میری نگاہیں چاروں طرف رہتی ہیں، بہت کم جھکتی ہیں، اللہ کا فضل ہے. اب تجربہ مشاہدہ زیادہ ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ جب فاتحہ کہا جاتا ہے تو کتنے لوگ پورا الحمد ٹھیک سے پڑھتے ہیں؟ ابھی کہا گیا نا فلاں فلاں کے نام فاتحہ پڑھیے، میں نے اوپر سے کہا فاتحہ پڑھیے، یا ممبر سے کہتا فاتحہ، تھوڑی دیر ہونٹ ہلایا بس ختم. یہ بھی نہیں سوچتے کہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. جہاں بیٹھے وہاں تو کم سے کم صحیح اس سورہ کو تو یاد کر لو جو مجلس سے پہلے پڑھا جائے. چلو نماز نہ پڑھے کوئی، بس نماز نہیں پڑھے مجلس تو کرو. کوئی کسی طرح بھاگ کے نہیں، اگر شریعت کے راستے سے آپ چلیں گے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا. یہ سمجھ لیا، جب آدمی شریعت کے راستے سے آئے گا کوئی بھاگ نہیں سکتا. میں ایک واقعہ پڑھوں تاکہ آپ یاد آ گیا، تاکہ آپ کی زندگی میں وہ آسان ہو جائے تھوڑا سا. دیکھیے 3 چیزوں کے لیے کہا گیا کہ 3 چیزوں کو گہرائی سے نہ دیکھنا ورنہ پریشان رہو گے. کبھی دوست میں عیب نہ تلاش کرنا، مولا فرماتے ہیں نجم البلاغہ. کبھی دیکھیے یہ بھی سب تربیت ہو رہی ہے، تربیت کے لیے سب یہ حادث ہے. کبھی دوست میں عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑ جانا ورنہ زندگی بھر بغیر دوست کے رہ جاؤ گے. کون ایسا انسان ہے جو بغیر اس کے ملے گا؟ عالم کے اندر گھسے کبھی نہ دیکھنا. مولا کیا، مولا کے باپ ابو طالب بھی آگے کہیں گے تب بھی ہم نماز باز آئیں گے اس سے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. عالم کے بس ظاہری اعتبار سے اچھا لگ رہا ہے، جو بات کہہ دے ظاہری ٹھیک ہے، اس کا دیکھنے میں نماز روزہ کرتا ٹھیک ہے، بس ظاہری اعتبار سے جو بتا دے اس عمل کو لے کر، اگر مطلب جو بات صحیح بتا رہا ہے اس پہ عمل کر لینا، اس کے اندر گھسنے کی کوشش نہ کرنا کہ اس کے بھی اندر تم گھسے جا رہے ہو کہ عالم کیا کرتا ہے، ورنہ زندگی بھر بغیر ہدایت کے رہ جاؤ. دیکھو کھانے پینے کی جب چیز سامنے آئے تو جو ظاہری حکم ہے اس پر عمل کر لینا، زیادہ اس میں تحقیق نہ کرنا ورنہ زندگی بھر بغیر کھانے کے رہ جاؤ. بھئی آپ میرے پاس کچھ لے کے آ رہے ہیں، آپ لے کے آئے، مصطفیٰ صاحب لے کے آئے، آپ لے کے آئے، فلاں صاحب لے کے آئے،
ہمارے اون صاحب لے کے آئے, بس ہمارا فرض یہ کہ مومن لا رہا ہے کھانے, نہیں بھی کہاں سے آپ لے کے آئے, تو وہ دیوان پہ تو یوں ذبیحہ ہوتا ہے اور وہاں یوں, تو وہ دیوان نہیں, پھر ہم دیوانے ہیں. اس میں ایک واقعہ سنیے آپ. وہ میں نے کہا چالاک آدمی چالاکی سے نکل نہیں سکتا. ایک واقعہ کتاب میں درج ہے, معرفتی کتاب کے اندر, ایک آدمی کے گھر کے اندر دہی رکھا ہوا تھا, دہی, وہ اس کے گھر کے اندر کتا بھی تھا, اس کے گھر سے کتا نکلا. بھائی اس کو آپ بنا لیجیے تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے. ہم آپ کو زندگی آپ کی آسانی تو کرتے ہیں, تو مشکل کرتے نہیں. کہتے صاحب اس کے گھر کے اندر سے کتا نکلا. اس نے دیکھا کہ جب جو اپنے گھر میں آیا, تالا کھولنے گھر میں دیکھا تھا کہ کہا کتا باہر ٹہلا, تو اس کے منہ میں دہی لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ کی کتنی زندگی آسان کر دیتا ہوں آپ کی. اور اس کے منہ میں زیادہ اپنے کو تقویٰ طہارت کے چکر میں نہ پڑنا چاہیے, اس میں اور آدمی شک کا شکار ہوتا ہے. جو حکم خدا ہے اس پہ عمل کیجیے. اس کے منہ میں دہی, اچھا اتار لیتا, تھک گیا ہوں آپ کے سامنے. خیر, کہلے صاحب دہی لگا تھا. اب مولا اندر گیا تو دیکھا وہ جو دہی رکھا ہوا تھا نا, پورا مینٹین, پورا نیا پیکٹ یا ڈبا جو بھی رہا ہوگا جو آپ لگاتے ہیں نا اس کے اوپر, وہ آٹا تھا خالی, اس میں ذرا سا دہی کم تھا. دیکھیے سوریزن کتنی وہ ہے. مولا کے پاس ہے, مولا میرے گھر میں کتا پلا تھا, یا کتا باہر نکلا تو دیکھا ہے پلا ہو نہ پلا ہو, اس کے منہ میں دہی لگا تھا. گھر میں گیا تو وہ دہی باقاعدہ ایک حصے سے کم تھا, جیسے کسی نے کھایا ہے. کہا تم نے دیکھا تھا کتے کو منہ ڈالتے ہوئے, کتے کو منہ ڈالتے ہوئے دیکھا تھا؟ کہ نہیں مولا کتے کو منہ ڈالتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا. کہا نہیں دیکھا تھا, تو وہ دہی پا کے تمہارے جاؤ کھاؤ. لیکن کچھ لوگ مولا سے بھی بڑے متقی ہوتے ہیں نا. مصیبت یہ ہوتی ہے کہ مولا کیا مولانا سے ہی بڑے. ہاں, اور وہ فوراً گئے, انہوں نے دہی اٹھا کے پھینک دیا. کہا تم نے اسراف کیا, فضول خرچی کی, تم نے پیسہ برباد کیا. اچھا دیکھیے ایک بات کہہ دوں آپ کو, میں کہتا چونکہ آپ اپنے آدمی اس لیے کہہ دیتا ہوں, آپ اپنے بھی جملات کے ملی سے اس لیے بیچ میں کہہ دیتا ہوں. اگر کوئی سید کرتا کوئی کچھ نہیں, بیچارہ خواجہ اگر کرتا, کہا دیکھا خوجے ہیں بچا رہے ہیں اسی لیے کرے فضول خرچے کی بات. صلوات محمد کیا یہ میں بیچ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سب ہماری بالکل یعنی ہماری وہ مینٹلٹی ہے جس کی بنا پر جملے ڈلیور ہوتے ہیں زبان سے. یہ غور کرنا چاہیے کہ جب آدمی بولے تو یہ سوچے کہ ہم کس طریقے سے اپنی ذہنیت اور خیالات کو تربیت ہم نے دی ہے جس کی بنا پر جملہ زبان سے نکلا کیوں. یعنی کبھی کبھی آدمی کے جملے اس کے نفس کو خراب کر دیتے. ہماری تو یہ مینٹلٹی ہے کہ اپنے ہر انسان کو اپنی عقل زیادہ نظر آتی ہے, دوسرے کا پیسہ زیادہ نظر آتا ہے. اب سنیے آپ نے, چونکہ یہ بہت سیریسلی میں نے آپ کو ہنسا دیا بیچ میں, تاکہ آپ غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے, جا کے پھینک دیا. مولا علی نے کہا کھا لو بھائی, تم سے کیا مطلب, کتا تو باہر نظر آیا تھا, گھر کے باہر تھا نا, کھاتے ہوئے کھا لو. جو کرتا ہے کبھی نکلتا ضرور, اللہ محفوظ رکھے, ہم کو عافیت عطا فرمائے. اس لیے میں بار بار بیچ میں دعا کرتا ہوں کہ قرآن کی آیت ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو کہ جو کہہ رہے ہو اس پر تم کو بھی عمل کرنا ہے. اور خالق کھا تو ہے, دہی تو پھینک دیا. ایک دن کا واقعہ سنیں انہیں کا. گھر میں بکرا ذبح کر رہے تھے, گھر میں اپنے بکرا ذبح کر رہے تھے. بکرا ذبح کر کے چھری ان کی خون میں جو تھی وہ رنگین تھی. گھر سے باہر نکلے کسی کام کے لیے, اسی وقت گھر سے باہر نکلے. گھر کے باہر کوئی صحن تھا, روڈ تھی, گلی تھی, جو رہی ہو. اتفاق کی بات اسی وقت کوئی کسی کو قتل کر کے گیا تھا, میت پڑی ہوئی تھی. بادشاہ کے سپاہی آئے, ادھر میت پڑی تھی, ادھر ان کے ہاتھ میں چھری تھی خون سے رنگین, ان کو گرفتار کر کے لے گئے. یہ لاکھ کہتے رہے کیا کچھ نہیں کچھ نہیں. اب مولا نے کہا دیکھا تم نے, اس انداز سے عمل کرنے سے آدمی کہاں تک جاتا ہے کہ بے قصور کو گرفتار کر لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ صلوات بھیجو محمد علیہ محمد. تو تم نے اس کے عمل کو کیا کہا. خیر الگ الگ واقعات ہیں, اس لیے کوئی معمولی دعا کرو. کہا ایک لڑکی ترکی کی جو تھی, اس نے اسلام ہی اسی پر قبول کیا کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے پوری دنیا کے مذہب کا مطالعہ کیا, لیکن سورہ الحمد سے بڑی کوئی دعا نہیں پائے کہ جس میں اتنے مختصر الفاظ میں پوری زندگی کی تربیت میں کا دعا کا سلیقہ بتا دیا گیا. ایک اور آپ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. تو اب آپ غور فرماتے رہے کہ زندگی ہماری کیسے گزر رہی ہے, کیوں گزر رہی ہے, کس طرف جا رہی ہے, کس طرف جانا چاہیے. گھر میں بیٹھ کے بھی لکھنا چاہیے کیا کیا ہم نے کیا, کیا چیز ہے. بیٹھ کے ہر چیز کو سنجیدگی سے آدمی کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے. اللہ پرورش کر رہا ہے, اور ماں باپ کا پہلا فرض ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کیسے پرورش کریں. اور مجلسوں میں پہلا فرض ہے کہ آپ مجلس میں آئیں تو سوچیں کہ ہماری پرورش ہو رہی کہ نہیں ہے. اور اللہ ان لوگوں سے بچائے کہ جو اپنی پرورش تو کرنا چاہتے ہی نہیں ہے, دوسروں کی بھی ستیاناسی مچاتے ہیں. یعنی خود اپنی پرورش تو نہ کریں گے, جو بیچارہ مجلس سن کے اپنی پرورش کرنا چاہتا ہے اس کی بھی ایسی تیسی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے کہ وہ خود تو نہیں بنتے
دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں. اللہ ان سے ہم سب کو آل محمد کے صدقے محفوظ رکھے، وہ قابل ہدایت ان کی ہدایت کرے. بس اس لیے کہ یہ سب سے بڑا در ہے آل محمد کا. میں اس لیے آپ سے دیر لگا رہا تھا کہ یہ مجلس میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. ابھی مجھ کو محبوب صاحب لے کے آئے، میں نے کہا آپ پڑھ لیجئے، اس لیے کہ ایام اعزا کے آخری مجلسیں مجھ سے پڑھتے نہیں بنتی. کہ یہ غور کیجئے کہ بس تربیت پہ میں ختم کرتا ہوں. دو، کہ جس نے ہماری تربیت کے لیے اتنی محنت کی ہو کہ 40 سال کی زندگی، 40 سال میں کون ہمارے امام؟ چوتھے امام کی پوری زندگی کربلا کے بعد کیسی گزر رہی ہے؟ کیسی گزر رہی ہے نا بھائی؟ پورے گھر والے سب قتل ہو گئے، تفصیل نہیں بیان کرنی ہے. وہ ہمارا امام ہماری تربیت کے لیے صحیفہ کاملہ ترتیب دے رہا ہے. اللہ اکبر، کتنا ہماری تربیت کا خیال تھا. بس آپ یہ غور کیجئے، یہ پوائنٹ غور کرنے کہ جو کوئی کتاب امام نے مصائب کی نہیں لکھی، ہمیں رونا ہے، وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. یہ خود ایک مصائب ہے. یہ مصائب میں خود یہ کہے گا کوئی نہیں لکھے، دیکھو یہ کربلا کے مصائب ہے. یہ خود ان کا ایک مصائب کا ایک رخ ہے. اور ہماری تربیت کی اتنی فکر ہے کہ صحیفہ کاملہ کی 52 یا 54 دعاؤں کا مجموعہ ہم تک پہنچایا جا رہا ہے. کتنی حفاظت سے اور کس طریقے سے اور کس انداز سے وہ ہم تک پہنچایا، وہ ایک الگ تفسیر ہسٹری میں موجود ہے. اس طریقے سے ہماری تربیت کی نہیں، دیکھو تم ٹھیک سے رہنا، یہ دعا کتاب دیے جا رہا ہوں تمہارے لیے، کوئی وقت پڑے تو اسے توسل کر لینا. اسے توجہ فرمایا آپ نے. یہ ہماری تربیت. جناب زینب کیا کریں؟ مجھے گھر خالی کرا دیا جائے. اللہ اکبر. یہ فرش ازا تربیت کے لیے کھو دے. لیکن اب مجھے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سنا نا، اے شہید و جہاں خدا حافظ. بس مجھے 1 گھنٹہ ہو رہا ہے، 5 گھنٹے مصائب تمام کروں گا. اس لیے کہ آج تو ہمیں پہلے 12ویں امام کو اپنے 11ویں امام کا پرسہ دینا ہے. ہمارا وہ امام کہ جو اس دنیا سے چلا گیا اور تڑپ کے گیا. آج بھی آپ سامرہ میں جائیں، میں سامرہ گیا تھا اور روزے کی حالت میں نے دیکھی تو مجھے بیان نہیں کرنا ہے. بھائی کیا 7 سال پہلے تو میں نے جو انداز دیکھا، اور کیا انداز تھا کہ وہ مقام کی جو لوگوں کے لیے خوشی کا مقام ہوتا تھا. سامرہ کو سامرہ کہتے ہیں اس لیے کہ سرہ من رعا، سرور کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں، من کے معنی جو کے ہوتے ہیں، رعا کے معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں. سرہ من رعا، جو اسے دیکھتا تھا خوش ہوتا تھا. خوبصورت جگہ تھی، اچھی جگہ تھی، اسی لیے اس کو سرمن رائے جو کچھ لوگ کہتے ہیں، جس کا جو آپ سامرہ ہو گیا ہے. اس جگہ کے اوپر ہمارے امام کو اس طریقے سے شہید کیا گیا. ہمارا امام اس دنیا سے گیا. آپ کے عسکری کہنے کی الگ الگ وجہ ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے جب یہ کہا تھا کہ میرے پاس اتنا لشکر ہے، تو آپ نے ایک مرتبہ ہاتھ پھیر دیا تھا. کہا تو اس نے دیکھا آسمان سے لے کر زمین تک لشکر ہی لشکر نظر آتا ہے. کہا دیکھیے میرا لشکر ہے. آپ کے عسکری کہنے کی ایک وجہ یہ بھی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. لیکن جب 8 ربیع الاول آتی ہے تو اس میں 2 مصائب پڑھے جاتے ہیں. ایک جناب حسن عسکری صاحب، کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ آپ کا حق ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے. آپ کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. بس آپ سے یہی دعا ہم کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سب پیاس بجھ جائے، لیکن ماتم کی پیاس نہ بجھے، غم حسین کی پیاس نہ بجھے. ہم اس عمل کو جتنا کرتے جائیں، پروردگار اس پیاس میں اور اضافہ کرتا چلے جائے. جب آپ رخصت کرتے ہیں تو آپ کا یہ عالم ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ جب زینب نے رخصت کیا ہوگا بھائی کو تو کیا عالم ہوا ہوگا. ارے حسین نے کیسے رخصت کیا. نہیں، جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو اس انداز سے رخصت کے لیے آئے کہ پہلے میں گنج شہیدہ میں پہنچے، ایک ایک شہید کو رخصت کیا. جیسا کہ میر انیس نے کہا کہ پہلے حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے، 53 برس کے دوست کو سب درد دل سلائے، آنسو بہت سے قاسم نوشاہ پر بہائے، اور آخر میں بیعت یہ کہی کہ روئے ہر ایک کے جسد پاش پاش پر، اور پھر آ کے گر پڑے علی اکبر کی لاش پر. سب سے حسین رخصت ہو لیے. اے حبیب اب حسین جا رہا ہے. اے علی اکبر اب حسین تم سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہے. میرے عباس کو مخاطب کر کے کہا ہوگا اے بھیا اٹھو، اب حسین جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، حسین کی شان نہ دیکھو گے. بس جلدی چند فکر، اس لیے مصائب پڑھ نہیں سکتا. اب جب خیمے میں آگے ایک بتا کھڑے ہوئے کیا آواز دی؟ السلام علیکہ یا زینب ام کلثوم، السلام علیکہ یا رقیہ، السلام علیکہ یا فضہ. اے زینب ام کلثوم، حسین کا آخری سلام قبول کرو. حسین ایک مرتبہ آ کر بیٹھے. بہن نے کیا دیکھا کہ حسین نے لباس نکالا. لباس نکالنے کے بعد اس کو جگہ جگہ سے چاک کیا. زینب نے کہا بھیا یہ لباس جگہ سے چاک کیوں کر رہے ہو؟ کہا بہن میں اس کو نیچے پہنوں گا تاکہ جو لوٹنے والے آ کے سامان لوٹ لے جائیں، لیکن اسے بوسیدہ سمجھ کے چھوڑ دے. اس کے بعد بس مختصر جو میں پڑھتا ہوں کہ حسین کوئی مظلوم تھے، مجبور بن کے نہیں نکلے تھے. اب حسین پوری شان رسول لے کے نکلے. آپ نے وہ انگوٹھی پہنی جس کی قیمت کہا جاتا ہے کہ پورا ایک ملک تھا. جتنے آپ کے پاس قیمتی سامان تھے سب آپ نے پہنے، تاکہ اگر قاتل بھی آئے تو یہ سوچ کے آئے کہ کسی کریم کے پاس آ رہا ہے، کسی سخی کے پاس آ رہا ہے. اللہ اکبر. اس شان سے حسین بس مختصر طریقے سے نہ میری آواز ساتھ دے رہی ہے، نہ صحت نہ طبیعت کہ میں آپ کے سامنے پوری جنگ پڑھوں، نہ میرے پاس موقع ہے. اس طریقے سے بس حامد بن مسلم یہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا
کہ زینب آگے آگے حسین پیچھے پیچھے. میں نے کہا یہ کیا بات ہے, لیکن بعد میں یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ زینب نے رکاب پکڑی, حسین کو سوار کیا, حسین سوار ہو کے جانا چاہتے تھے, لیکن جیسے ہی جانا چاہتے ہیں حسین جانا چاہتے ہیں, گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, گھوڑا آگے نہیں بڑھتا, گھوڑا آگے نہیں, حسین بار بار لجام فرض کھینچتے ہیں, گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. جب نہیں بڑھتا تو میں نے پرسوں مجلس میں ایک بات پڑھی تھی نا کہ امیر انیس نے کہا کہ میں نے تو تجھے کبھی قمچی نہیں ماری, میں نے کبھی تجھے زور سے بات نہیں کی, گھوڑے اگر حسین کا کوئی حق ہو تو بیان کر دے, میں آخری منزل میں جانے سے پہلے تجھ سے بھی معذرت کر لوں. ایک مرتبہ گھوڑا نے مل کر حسین کی طرف دیکھا, نہیں یہاں میں رک کے ایک فقرہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہائے کربلا کے میدان میں جو جانوروں پر اتنی مہربانی کرتا تھا, اس کے گھر والوں کو تماچے لگائے گئے, اس کی بہن کی پشت پر درے لگائے گئے, اس کے بیٹے کو کوڑے لگائے گئے. بس سنے میں جلدی جلدی منزلوں کو طے کروں گا. حسین نے جب ایک مرتبہ سر جھکایا تو کیا دیکھا, سینے پر سونے والی بچی قسموں سے لپٹ کے فریاد کرے, میرے بابا کے گھوڑے صبح سے جو گیا واپس نہ آیا, بھیا علی اکبر گئے واپس نہ آئے, چچا عباس گئے واپس نہ آئے, کیا میرا بابا بھی اب واپس نہ آئے گا. حسین ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے, سکینہ کو گود میں اٹھایا, کہا بیٹی کوئی خواہش ہو تو بیان کرو, وقت بہت کم ہے, اپنے باپ کو آخری منزل کی طرف جانے دو. نہیں, بچی مچل مچل کے یہ کہہ رہی تھی, بابا یہ بتائیے اب میں کس کے سینے پر آرام کروں گی. ارے عجب نہیں کہ حسین نے کہا ہو کہ بیٹی یہ سینے پر اب علی اصغر آرام کرے گا, ماں کے سینے پر اب تم جا کے آرام کرو. لیکن بچی نے مچل کے ایک فقرہ کہا کہ میری آخری خواہش تو پوری کرتے جاؤ. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا بس ایک خواہش یہ ہے, بابا جیسے راتوں کو سینے پر سلایا کرتے تھے ایسے ایک بار اپنے سینے پر سلا لیتے, اس کے بعد میں خدا حافظ کہہ دیتی. ارے راوی کیا کہتا ہے, میں نے کیا دیکھا کہ حسین جلدی زمین پر لیٹ گئے, سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا. اس کے بعد میرے اندر طاقت نہیں کہ میں کیسے بیان کروں کہ بچی کیسے اپنے گھر کے اندر گئی. یہ منزلیں گزری, کیونکہ بس رخصت کے چند مسائل, کیونکہ جناب زینب کی مدینے پہنچنے کے مسائل پڑھ جاتے ہیں, بس چند فقرے کہوں گا. وہ حسین کی بہن زینب تمام منزلوں کو دیکھتی ہوئی مدینے میں پہنچی. مدینے آپ جانتے ہیں مدینے جب زینب پہنچے کیا عالم تھا, نہیں مدینے پہنچ گئی. ایک مرتبہ بی بی نے نوحہ پڑھا, ام کلثوم نے, مدینہ تھا جدنا لا تقبلینا, اے میرے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا. جب ہم گئے تھے تو ہمارا گھر بھرا ہوا تھا, ہم آئے تو ہماری گودیاں خالی ہو چکی ہیں. آپ جانتے ہیں نا کہ کربلا کے بعد بن محلے بنی ہاشم میں ان کے گھر کی پہچان کیا بن گئی تھی. کوئی اگر یہ پوچھتا تھا کہ یہ بتاؤ کہ زین العابدین کا گھر کون سا ہے, تو لوگ کہتے تھے جس گھر سے کھانا پکنے کا دھواں نہ اٹھتا ہو, یہ سمجھ لینا وہ زین العابدین کا گھر ہے. بس عزیزو ایک دن اب جناب زینب جب آئی, آنے کے بعد کہا اے بیٹا سید سجاد, اب میں قبروں پر زیارت کرنے کے لیے جانا چاہتی ہوں, مجھے روضہ رسول کے اوپر لے چلو. ایک مرتبہ جیسے روضہ رسول پر زینب پہنچی, زنجیریں در پڑ کر گئے, نانا زینب آ تو گئی لیکن یہ نہ پوچھئے گا کہ زینب زندہ کیسے واپس آ گئی, مجھے مجھ پر بڑا ظلم کیا گیا. بس ایک فقرہ سنیں خطبہ زینب کا. زینب نے جو شکایتیں کی اس میں ایک فقرہ یہ بھی ہے, اے نانا میرے بھائی کی لاش کی طرف سے مجھے یوں گزارا گیا جیسے میرا کوئی اس سے رشتہ نہیں تھا. آپ کی امت نے یہ ظلم کیا, میرے پشت پر تازیانے لگائے, میں آپ کے پاس شکایت کرنے کے لیے آئی ہوں. جب زینب خوب روضہ رسول پہ رو چکی, ایک مرتبہ سید سجاد کی طرف دیکھا کہ اے سید سجاد اب مجھے ذرا ماں کی قبر پر لے چلو. زینب کو ایک مرتبہ سید سجاد نے اٹھایا, ماں کی قبر پہ آ کے اپنے کو گرا دیا. اے اماں میں نے بڑی مصیبتیں اٹھائیں, آپ کا حسین مارا گیا, ہمارے سروں سے ردا چھین لی گئی, ہمارے بازوں میں رسن باندھی گئی. اے اماں جب کوئی سفر سے آتا ہے تو تحفہ لے کے آتا ہے, آپ کے لیے بھی جد رسول خدا تحفہ لے کے آیا کرتے تھے, میں بھی آپ کے لیے کربلا سے ایک تحفہ لے کے آئی ہوں. ایک مرتبہ زینب نے حسین کا خون بھرا کرتا نکالا, قبر سیدہ پہ ڈال دیا, پتھروں کے نشان, تیروں کے نشان, تلواروں کے نشان. اے اماں زینب یہ تحفہ لے کے آئی ہے, الہی و سیدی مولا پر کوئی جنازہ پھر اٹھا, کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے 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 اٹھا, کوئی جنازہ پھر فاطمہ